نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، جمیع خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع میسر ہوا ہے۔ آج کی محفل جو معمول ہے ہمارے مشائخ کا، ہمارے مرشد کامل کا، وہ ماہانہ محفل ذکر کی منعقد کی گئی ہے۔ اس میں ہم آپ لوگ شریک ہیں اور ایک طرح سے دور بیٹھ کر بھی عاجز آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اس محفل میں آج یہ بھی اس محفل کو امتیاز حاصل ہے کہ ماہ محرم الحرام کی نسبت سے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثار، آپ کے خانوادے کے لوگ اس پیغام حق کو اور پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ تو دوستو، جو سانحہ ہوا محرم کے مہینے میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کو آج تک لوگ یاد کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم اس سانحے کو یاد کرتے ہیں اور ان کے اس پیغام کو بھی شاید ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ حضرت امام حسین، جن کی عظمت اور شان یہ تھا کہ آپ اور آپ کے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے لاڈلے پیارے، آپ کی گود میں آ کر بیٹھتے تھے، حالت سجدہ میں آپ کے پشت مبارک پر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ محبت تھی حضور علیہ السلام کے آپ کے ساتھ، بلکہ یہاں تک کہ ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر گھماتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے پیارے نواسے، جس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی عظمتیں، اتنا شان، اتنا شرف، اور پھر اتنی اعلیٰ تربیت حضور علیہ السلام کی نظر کے نیچے رہے، آپ کے زیر سایہ رہے، اور پھر یہ مقام اور یہ شرف اور شان ان کو ملا جو ان کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ایک موقع آیا، جب ایک ایسی صورتحال بنی کہ غلط کو غلط کہنا مشکل بن گیا، بلکہ لوگ اس عمومی طور پر اس موقع پر جو غلط ہو رہا تھا اس غلط کو صحیح کہنے کے لیے تیار تھے، بلکہ اس کو بہت بڑی بہادری، بہت شجاعت سمجھ رہے تھے، اور اسی کو، اس غلط کو صحیح سمجھنا اپنی کامیابی قرار دے رہے تھے۔ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام نے اس موقع پر یہ ہمت، یہ جرأت، یہ بہادری دکھائی کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا، جو حکومت وقت کر رہی تھی، ان کے سارے طریقے کو انہوں نے غلط قرار دیا۔ جو انہوں نے تربیت پائی تھی، اس تربیت کے ماتحت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر حضور علیہ السلام کے اس پیغام کو سمجھتے ہوئے اس سارے کام کو غلط قرار دیا۔ آپ سمجھتے تھے کہ اس وجہ سے ہمیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن آپ ایک ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی گھبرائے، اور پھر وہ موقع بھی آیا کہ ہر طرح کی لالچیں دی گئیں، ہر طرح کی باتیں بتائی گئیں، لیکن آپ امام عالی مقام اپنی بات پر قائم رہے، اور اس بات کی وجہ سے، اس استقامت کی وجہ سے، اس غلط کو غلط کہنا، اس وجہ سے آپ کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا۔ تو میرے دوستو، آج ہم حضرت امام حسین عالی مقام علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں، ان کے خانوادہ کو، ان کے اہل بیت کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ جو آپ کا جو عمل تھا کہ غلط کو غلط کرنا، یہ کتنی بڑی اہم اور ضروری بات ہے۔ تو آج ہم اپنے اندر کیا یہ جوہر پاتے ہیں، یہ ہمت پاتے ہیں کہ غلط کو غلط کہہ سکیں؟
ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے مفاد کے پیش نظر فیصلے کرتے ہوں۔ اگر ہمارا مفاد غلط کو صحیح کہنے میں ہے تو ہم غلط کو صحیح کہنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی وجہ بن سکتی ہے ہماری ناکامی، نامرادی اور ذلت اور رسوائی کی۔ دیکھیں، جو لوگ اس وقت غلط تھے، لوگ ان کو صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ آپ تو صحیح ہیں، لیکن آج آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا کوئی نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، اچھے الفاظ سے ان کو یاد نہیں کیا جاتا۔ لیکن حضرت امام عالی مقام، جنہوں نے یہ جرأت دکھائی کہ صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا، اور اس وجہ سے آپ کی جان چلی گئی، آپ نے جام شہادت نوش کیا، لیکن آج تک ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ نہ صرف اہل ایمان بلکہ جو اسلام سے واقف نہیں ہیں، جو اسلام نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، وہ لوگ بھی آپ کی اس عظمت کے قائل ہیں۔ یہ تو وہی جھلک نظر آتی ہے جو حضور علیہ السلام مکہ میں جب تبلیغ دین کر رہے تھے تو لوگ آپ کے خلاف تھے، آپ کو ان کے ساتھ بھی شفقت اور پیار کا برتاؤ کریں گے، جس طرح حضور علیہ السلام اپنے پیارے نواسوں کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، اپنے پیارے نواسوں کو شفقت دیتے تھے، ان کا منہ چومتے تھے، اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، تو وہی پیار اور شفقت ہمیں اپنے اہل و عیال سے بھی کرنی چاہیے۔ وہی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں اور اپنے عمل سے ان کے سامنے اچھی مثال پیش کریں۔ اگر ہم جھوٹ بولتے رہیں اور غلط اور صحیح کی تمیز ہمارے اندر ہی نہ رہے اور ہم بالکل بے لگام، آزاد اور بے پرواہ زندگی بسر کریں تو پھر لاکھ نصیحتیں کریں، اس کا اثر شاید بچوں پر نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ ہم اس طرف ضرور توجہ دیں گے، اور ساتھ میں جس طرح ہمارے دوست اپنے اپنے علاقوں میں تبلیغ دین کر رہے ہیں، اس کو معلوم کر کے بہت مسرت ہوتی ہے، اور یہ دعا ہے کہ جو لوگ اس پیغام کو، ذکر اللہ کے پیغام کو، ذکر قلبی کے پیغام کو، طریقہ نقش بندیہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول کرے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات خلفاء کرام، حضرات علماء کرام، اور ساتھ میں جماعت اصلاح المسلمین، روحانی طلبہ جماعت کے اراکین و ممبران اپنے ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے پورا کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس پیاری کائنات میں مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کا دل نہیں دکھایا، بلکہ دعائیں دیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کے اہل بیت کے ہم غلام ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ پیغام عام کریں، تبلیغ کے کام کو وسیع کریں اور تنظیم سازی کریں، برانچز کو مستحکم اور مضبوط کریں، ذکر و مراقبہ کی پابندی کریں، ہم سب نماز کی پابندی کریں اور نماز کو خشوع خضوع دل کے حضور سے ادا کریں، اور اسی طرح ہم جو اور ذمہ داریاں ہماری بنتی ہیں کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، جو صحیح معنی میں ضرورت مند ہو اس کی مدد کرنا، جیسے کہ اس کے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کروانا کہ وہ اسکول کی تعلیم حاصل کریں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، وہ کوئی ہنر سیکھ لیں کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں۔ تو اپنی برانچز میں جتنے بھی عہدیدار ہیں، اراکین و ممبران ہیں، وہ یقینی بنائیں کہ جتنے بھی لوگ ممبران ہیں ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، اور ہر برانچ میں مراقبہ اور ذکر
قلبی کا اہتمام ہوتا رہے، محفل ہوتی رہے، اور اسی طرح جو ہم دیگر ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ماحول کو بہتر بنانا، اپنے گاؤں کو صاف رکھنا، اپنے گلیوں کو صاف رکھنا، درخت لگانا جو کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، درختوں کی حفاظت کرنا، خصوصاً آج کل گرمی کا موسم ہے، اس گرمی کے موسم میں ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، اور اسی طرح ہم پھر آگے جب گرمیاں گزریں گی اور موسم بہتر ہوگا تو اس وقت ہم بہتر درخت لگانے کی کوشش کریں جو ہمارے ماحول اور علاقے سے موافقت رکھتے ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے ایک مثبت عمل شروع ہوگا اور اس کے نتائج اور ثمرات ہمیں ضرور ملیں گے۔ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، ہم اتنا کھائیں جتنی ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی بھوکے رہنے سے جس طرح صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ روح اور قلب کو تازگی اور توانائی ملتی ہے، تو بہت زیادہ کھانے سے پھر روح اور قلب کی وہ تازگی توانائی جاتی رہتی ہے، بلکہ وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مشقت اور محنت سے ہم پیچھے نہ ہٹیں اور کوشش کریں۔ مفت کا کھانا کھانے سے بہتر ہے کہ ہم کچھ کمائیں اور پھر کھائیں۔ دوست کے ہاں بھی اگر جائیں، کسی کے مہمان بھی بن کر کے جائیں، تو وہاں بھی ہم جتنا ان کے ساتھ معاونت اور مدد کام میں کر سکیں، وہ ایک بہترین اچھی مثال بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اپنے ذمہ داریوں کو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنے علاقے، اپنے صوبے، اپنے ملک پاکستان کے لیے ہم مثبت کردار ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور جتنے نئے لوگ آئے ہیں، جتنی خواتین اور مرد آئے ہیں نئے، ان سب کو ذکر قلبی کی اجازت ہے، اور ذکر قلبی جاری و ساری رکھیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔